السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 13 جولائی 2026 کو کلفٹن 3 تلوار پر ایک واقعہ پیش آتا ہے اور مسلح ملزمان لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر ڈاکٹر آکاش کو فائرنگ کر کے قتل کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر آکاش جناح اسپتال کا ڈاکٹر تھا اور اپنے والد اور کزن کے ساتھ بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر دوسرے بینک میں جمع کرانے جا رہا تھا کہ اسی دوران مسلح ملزمان نے لوٹ مار کی اور 25 لاکھ روپے گاڑی سے لے کر فرار ہو گئے، جبکہ گاڑی میں 25 لاکھ روپے موجود تھے۔ 50 لاکھ کی رقم تھی جو وہ جمع کرانے آئے تھے اور جس پر یہ واردات کر کے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کافی کراچی شہر میں ایک ہلچل مچ گئی، پولیس میں بھی ہلچل مچ گئی اور اس کے بعد یہ ملزمان جو ہیں یہ فرار ہوتے ہوئے انہیں جام شوروں سے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے ساؤتھ پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ان ملزمان میں سریش، رام چند اور انیل نامی ملزم شامل تھے۔ جب گرفتار ہوئے تو بڑے اہم انکشافات ہوئے کہ وارداتیں کرتے تھے، بینکوں کے بعد ریکی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ جیل چلے گئے تھے۔ 2021 میں اسلم بابا نامی گروپ سے اس کی جیل میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے نیا گروپ تشکیل دیا اور جولائی کے مہینے میں ہی انہوں نے 3 بڑی وارداتیں کی۔ 2021 سے یہ ایک منظم گروہ کی شکل میں آئے اور انہوں نے وارداتیں کرنا شروع کی اور جو سلسلہ 26 تک جاری رہا۔ اس میں یہ گرفتار ہوتے رہے، باہر آتے رہے، جاتے رہے، ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ان تینوں کی گرفتاری کی ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے پریس کانفرنس میں ان کی گرفتاری بھی ظاہر کی تھی اور اس کے بعد تفتیش کے لیے ان کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا، جہاں ان سے جو ہے تفتیش کی جا رہی تھی، جس میں بڑی چیزیں سامنے آئی تھی کہ یہ 25 لاکھ روپے جو انہوں نے آپس میں تقسیم کیے تھے اور ان کے ساتھ گروہ میں ایک لڑکی بھی تھی جو اس ٹائم پہ گاڑی میں موجود تھی۔ تقسیم کرنے کے بعد ایک ملزم نے ایزی پیسہ سے رقم گاؤں بھیجا تھا اور 1,25,000 روپے اس کے حصے میں آئے تھے۔ اچھا، دوسرے ملزم رام چند نے اس کے حصے میں 70,000 روپے آئے تھے، جس میں سے 30,000 اس نے مکان کا کرایہ دیا تھا اور اسی طرح سے مختلف وارداتوں کا بھی انکشاف کیا تھا۔ گزشتہ روز سی سی ڈی پنجاب کی روح اچانک ایس آئی یو میں منتقل ہو گئی اور ایس آئی یو کی جو پولیس پارٹی تھی وہ تفتیش کرتے کرتے انہیں گلشن معمار کے علاقے میں عمر بروہی گوٹھ میں لے گئی، کیونکہ اطلاع یہ تھی کہ وہاں پر ان کے ساتھی موجود ہیں۔ لیکن جیسے ہی پولیس پارٹی وہاں انہیں لے گئی، وہاں ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں سریش، رام چند، انیل جو کہ گرفتار تھے وہ زخمی ہوئے اور ایک پولیس اہلکار علی جان زخمی ہوا۔ ان چاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن تینوں ملزمان جو تھے، جو دوران تفتیش جنہیں وہاں لے جایا گیا تھا، وہ تینوں ہلاک ہو گئے اور علی جان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک وہ بڑا کام ایس آئی یو نے کیا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی سی سی ڈی کی جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ سندھ میں ضرورت ہے، تو یہ سی سی ڈی کا ایک طریقہ کیا تھا۔ ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو گجرانوالے کے اندر جو ہے وہ ایک چیمہ صاحب ایک ہوتے تھے، سابق ایڈیشنل آئی جی، وہ بھی اسی طریقے سے مبینہ پولیس مقابلوں کے ماہر تھے، یعنی کہ اگر تفتیش کے لیے لے جایا جاتا تھا اور اس کے بعد وہاں گجرانوالے کی وہ پوزیشن ہو گئی تھی، یا شیخو پورہ تھا یا گجرانوالا تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ آخر میں پولیس شجرکاری کرتی رہی، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں کرائم نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اگر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہاں پہ، اسی طریقے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز جیکسن کے علاقے سے ایک 6 سالہ بچی دعا کی لاش ملی، جسے کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر اور سمندر میں پھینک دیا تھا، اس کی لاش مل گئی تھی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی سے آئیڈیا کیا اور سی سی ٹی وی سے اس کی شناخت ہوئی اور اس کے بعد جب پولیس پارٹی پہنچی تو اس نے بھی پولیس پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں وہ ملزم بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ 2 بڑے واقعات جو کراچی میں ہوئے، جس میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سی سی ڈی پنجاب کی جو روح ہے وہ اب ایس آئی یو اور کراچی پولیس میں گھسنا شروع ہو گئی۔ اب یقیناً
ڈاکوؤں کو یا یہ جو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگوں کو خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر CCD پنجاب کی روح کراچی پولیس اور SIU میں گھس گئی ہے تو یقیناً اب نیفے میں گولیاں چلنا بھی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے اور ان کے لیے بہت برے نکلیں گے۔ اس زمین میں مزید بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔